بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی ضرورت کے اپنی تمام مخلوق سے محبت بھی فرماتے ہیں، ان پر احسان بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، تعلق مع اللہ، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہو گیا ہے، یہ آج ہم بیٹھ کے سوچیں۔ اللہ کا تعلق، اس کی محبت اور اس کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ کا مطیع ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، وہی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات کرنے والے ہیں یہ کرو، اور اللہ کے احکامات بچنے والے یہ نہ کرو، دونوں بہت ضروری ہے۔ کرنے والے احکامات، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر لو، کوئی راستہ بھول گیا ہے اس کو راستہ بتا دو، کوئی بہت ہی حاجت مند ہے، بھوک کی حالت ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ یہ ایسے احکامات ہیں اللہ کے جس میں ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ایمان والا بھی کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو راستہ بھول گیا، اس کو راستہ دکھا سکتا ہے، بغیر ایمان والا بھی۔ کوئی اور مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہے، بغیر ایمان والا بھی۔ لیکن وہ احکامات، یہ نہ کرو، اس سے بچو، یہ حرام کردہ ہیں، اس کے لیے ایمان کی اشد ضرورت ہے۔ ایمان بھی اس سطح کا کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، تقاضا اندر پیدا ہوا ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں، لیکن صرف اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے لیے ایمان کی وہ سطح کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی، مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ نماز پہلے فرض ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور شراب مدینہ منورہ میں جا کے حرام ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مسلسل اس بات کی جہد تھی، محنت تھی، کوشش تھی، ایمان کو بلند ترین سطح پر پہنچایا جائے۔ ایمان جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھ لیا، یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، تو
فرمایا جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی رک جائے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے رجوع کرتا ہے، یہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اور اگر یہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا یہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی رغبت باقی نہیں رہتی۔ پھر جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھر اس گناہوں کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی اللہ جانے کس حال میں ہوگا۔ گناہوں سے بچنا کیا کیسے ہو، کیا صورت ہو؟ انسان کے ساتھ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے اس انسان کے پہلو میں اس کا عظیم دشمن ہے نفس۔ یہ نفس یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے تھے کہ ہم طالب علم تھے، دیہاتی ماحول، مدرسے میں پڑھتے تھے، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، لالٹینیں، موم بتیاں، شور اٹھا، سانپ۔ اب فرمانے لگے، ہم سارے بچے تھے مدرسے کے، ایک شغل مل گیا، سانپ صاحب کہاں ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آئی، کسی کے ہاتھ میں جوتا آیا، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو آئی، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا۔ اب رات کے اندھیر میں تلاش، کدھر کدھر کدھر، ہاں مل گیا، یہ چل رہا ہے۔ لکڑیاں برسائیں، ڈنڈے برسائے، پتھر مارے، جوتے مارے، کہ اتنا مار مار کے اس کو ادبرا کر دیا کہ ایک گڑھا کھودا، اس میں اس کو ڈال دیا، اس کی دم باہر نکالی اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے اوپر رکھ دیا۔ پھر مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے، ہم بچے تھے، ساری رات ہم جاگتے رہے، لکڑی سے اس سانپ کی دم ہلاتے رہے، حرکت تھی، فجر کے قریب جا کے اس کی حرکت ختم ہو گئی، ہم سمجھ کے اب مر گیا۔ فرمانے لگے یہ سانپ پھر بھی مر گیا، لیکن یہ نفس، یہ آستین کا سانپ ہے، یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ پھر شیطان، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ یہ جب راندہ درگاہ ہوا، اللہ نے اس کو نکالا دربار سے، جاتے جاتے یہ کہہ گیا، اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، میں آپ کے لوگوں کو، مخلوق کو، انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ قسم کھائی، کس کی؟ اللہ کی۔ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم۔ اس کے جواب میں پھر اللہ نے بھی قسم کھائی،
میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ انسان گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے بھی عزت کی قسم کھائی اپنی اور اپنے جلال کی قسم کھائی۔ راستہ رکھا ہے ہمارے لیے، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود گناہوں سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پھر انتظام کیا ہے، انتظام کیا ایمان والوں کے لیے۔ گناہ ہوتے ہیں ہم سے، مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطاوار ہے، گناہگار ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کر لے، معافی مانگ لے۔ انتظام کیا اللہ نے ہمارے لیے؟ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تھے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے آپ کی طرف سے ایک مضمون سنا ہے کہ آپ نے حضور سے یہ سنا جب ایمان والا اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز پڑھتا ہے، پھر اس سے وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے ہوئے اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے ہوئے اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں نے کی اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے، اگرچہ اس مضمون پر علماء حضرات فرماتے ہیں ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ اب اللہ ہی جانتے ہیں گناہ صغیرہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، پھر گناہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، پھر گناہ انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، پھر انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ کہ تو زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے، یہاں تک کہ تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں۔ کون اتنے گناہ لا سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ لے کر آ، لیکن صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے، تعلق مع اللہ۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہمیں اس لیے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کی معرفت، معرفت اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کی جان، اللہ کی جاننا، ایسا جاننا
حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، نظام الدین کے اندر تعلیم کرا رہا تھا میں واتی تھے، دیہاتی سیدھے سادے لوگ. میں نے کہا اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. پھر میں نے سوچا یہ دیہاتی لوگ ہیں، میواتی ہیں، سیدھے سادے ہیں، پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں انہوں نے اللہ کی معرفت. میں نے یوں کہا، پوچھا جانو معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک میاں جی کہیں گے کیوں تو نہ جانے، کیوں تو نہ جانے، تم نہیں جانتے؟ کہا تم جانتے تو بتاؤ. تو وہ میواتی سیدھا سادہ کہنے لگا اپنے انداز میں کہ جو تھانے دار ہوتا ہے نا، گاؤں کا تھانے دار، اس سے اتنا تعلق ہو جائے، اتنا قرب حاصل ہو جائے کہ جو اس کو کہو وہ کر دے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے تم سمجھ گئے، اللہ کا اتنا قرب مل جائے، اتنا تعلق مل جائے کہ اللہ سے جو کہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے شورا والوں سے، رائے کے شورا والوں سے تم تفقد کرتے ہو ملکوں کے لیے، ممالک کے لیے تفقد، پوچھتے ہو 3 چلے کب لگائے، کوئی سال کا ناغہ تو نہیں ہوا چلہ لگانے میں، ہر مہینے تمہارے سہ روزہ لگتے ہیں، مقامی کام تمہارا مضبوط ہے، اہتمام ہے، یہ پوچھتے ہو. یہ بھی پوچھا کرو اتنا وقت ہو گیا، زمانہ گزر گیا، تم نے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق جوڑ لیا، اللہ سے اتنا تعلق بنا لیا، کوئی حاجت، کوئی ضرورت تو اللہ کے سامنے رکھو تو اللہ اس کو پوری کرتے ہیں. یہ پوچھا کرو. اللہ کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہو جائے، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اس کو ہر قسم کی سعادت مندی مل گئی، اس کا دل منور ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اس کو زندگی کا مزہ اور لطف آنے لگا، اس کی زندگی مطمئن ہو گئی، کیونکہ اللہ کا تعلق اس کا ذائقہ ہے، اس کی شیرینی ہے، اللہ کا قرب اس کی لذت ہے، اللہ سے مناجات اس کی سعادت ہے. آج ہم گناہوں کی لذت سے تو واقف ہیں، گناہوں کی لذت سے یہ جانتے ہیں ہم، آج اللہ کے قرب اور تعلق کی لذت سے ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں. کسی نے یوں کہا، کسی کو اگر گناہوں میں لذت ملتی ہے، گناہوں میں لذت حاصل کرتا ہے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ جواب دیا، جو صرف دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں میں لذت حاصل کرے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہے، اس کو مانگنا ہوگا اللہ سے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بدبختی اور بدنصیبی ہو جاتی ہے، نصیب خراب ہو جاتے ہیں، آدمی کا وقت بگڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے فرمایا مانگو اللہ سے، اے اللہ مجھے گناہوں کی وجہ سے بدنصیب نہ بنا، بلکہ اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی، مانگو اللہ سے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. آدمی گناہ بھی کرتا رہے،
اور پھر اللہ سے قرب بھی حاصل ہو جائے. دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہوگی، ہمیں چھوڑنا ہوگا. اب گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں، اتنے عام ہو گئے ہیں، معاشرے میں اب وہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. معاشرے میں اب وہ گناہ بھی نہیں رہا. کیا ہے؟ سب لوگ کر رہے ہیں، معاشرہ ہے، میں بھی کر رہا ہوں. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے، منع کر دیا ہے، وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا، چاہے کتنا عام ہو جائے معاشرے میں. اس سے تو بچنا ہی ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہوگی. اس کی فکر میں لگ جائیں. دیکھیں دنیا کی زندگی تیزی سے چل رہی، تیزی سے، وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. پھر وقت آنے والا ہے دنیا چھوٹ جائے گی، میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے، اور پھر کوئی اور ہوگا ہی نہیں باقی. مرتے ہی سوال ہوگا، من ربک، اللہ کے بارے میں. تمہارا پالن ہار کون؟ تمہارا پالن ہار کون؟ رب کون ہے؟ تمہارا حاجت روا کون؟ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ پوچھا جائے گا. یہ پہلا سوال ہے. اللہ کے ساتھ ہم نے اگر قرب حاصل نہ کیا، اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنایا، اس کی اطاعت فرما برداری سے، جو اللہ کا مطیع ہے وہی اپنے دعوے میں سچا ہے. جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، وہی اپنے دعوے میں سچا ہے. ورنہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیلا لیلا کرنے والے بہت جمع ہو گئے، مجنوں. تو خادمہ باندی نے کہا، پتہ نہیں چل رہا اصل کون ہے. یہ ساری لیلا لیلا کر رہے ہیں، اصل کون ہے؟ لیلا نے کہا، کوئی مشکل نہیں، آج کھانا نہیں جائے گا، خالی تشتری پہ چھری جائے گی، اعلان کرو. لیلا نے آج مجنوں کے چہرے کا گوشت مانگا ہے. تشتری چھری سب بھاگ گیا، ایک رہ گیا. اس نے تشتری لی، چھری اٹھائی، پیشانی سے، گال سے، ناک سے، ہونٹ سے چہرے کو خونہ خون کر دیا. باندی نے آ کے یہ ساری کارگزاری سنائی. اللہ کہنے کی کوئی مشکل کام نہیں ہے معلوم کرنا. اللہ تعالی کلام پاک میں فرماتے ہیں، ہم جانچیں گے، ہم پرکھیں گے، ہم جانیں گے لا الہ الا اللہ میں کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں، ہم نے پچھلی قوموں کو بھی جانچا ہے، پچھلی قوموں کو بھی پرکھا ہے، ہم تمہیں بھی جانچیں گے، پرکھیں گے. کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی؟ ہم اللہ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ رائے کے اندر تعمیر ہو رہی تھی، 2005 میں سارا جو پرانا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو شہید کیا گیا اور نئی چیز بن رہی تھی. ایک صاحب آئے حاجی صاحب کے پاس، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس، جتنا سریا ہے سب میرے ذمہ، صرف مجھے ایک فون کرنے کی ضرورت ہے، ایک فون کر دیں گے، جتنا مانگیں گے سب مل جائے گا، اور میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص، مجھے کوئی چیز اور کی ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب نے فرمایا، مجھے نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. مدرسے کے علماء جمع ہو گئے، کیوں منع کیا؟ آپ نے کیوں منع کیا؟
حاجی صاحب فرمانے لگے جب بھی حاجت ہوگی ہم اس کو فون کریں گے، نگاہ تو اس کی طرف جائے گی۔ میں نے اس لیے منع کیا جب بھی حاجت ہو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ عطا فرمائیں گے، ہماری ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو اللہ نے پورا کر دیا خزانہ غیب سے۔ مقیمین ہے رائے ونڈ میں، ان سے ایک دن بیان کرنے لگے حاجی عبدالوہاب صاحب، فرمایا دیکھو جو یہاں ہے نا سب کی نگاہ اپنی جیب پر ہے، چلے کے لیے آ رہا ہے، 4 مہینے کے لیے آ رہا ہے، نگاہ اپنی جیب پر، اور جتنے مقیمین ہیں ان کی نگاہ جتنے آ رہے ہیں ان کی جیبوں پر ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو۔ جب آدمی اضطراری کیفیت میں اللہ سے مانگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، بے چینی میں اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ جب عطا فرماتے ہیں اس کے اندر جو ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام اضطراری کیفیت ہے، بے چین ہیں، اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنا روئے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے رونے کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ کیا مانگا اللہ سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام